السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میمن حلیمہ موعد والا۔ محترم حضرات، آج میں آپ سبھی کو شب معراج کی فضیلت، اس کا واقعہ اور اس کا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات دھیان سے توجہ دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر مہینے کو برکت والا اور رحمت والا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن کچھ مہینوں کی خاص فضیلت ہے۔ جس طرح رجب کے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور شعبان کے مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی۔ فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب تینوں مہینے لگاتار فضیلت والے ہیں۔ رجب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں 27ویں رجب کی رات کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ یہ بڑی سعادت والی بات ہے، جسے معراج کہتے ہیں۔ شب معراج کے نام سے سارے واقف ہے کہ شب معراج کس کو کہتے ہیں۔ معراج عروج کو کہا جاتا ہے۔ عروج کے معنی بلندی ہے، کہ اب بلندی دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری بلندی اور باطنی بلندی۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، علماء اہل حق کا اس بات کے اوپر ایمان ہے اور پورا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں بلندیاں عطا فرمائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاتعداد معجزات سے نوازا ہے۔ اس میں سب سے خاص معجزہ شب معراج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں معراج کا ذکر ان مقدس آیتوں کے ذریعے فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو آئیے اب یہ واقعہ سنتے ہیں۔ تو شب معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو 721 عیسوی سن میں پیش آیا، اور یہ وہ سال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور بہت ہی ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تھی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ ایک کے بعد ایک جو ہمدرد اور خیرخواہ تھے اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی سال رجب کی 27ویں تاریخ تھی، رات کا پہلا حصہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جنتی جانور ہے، جس کا رنگ سفید اور رفتار بجلی کے جیسے تھی۔ براق پر انہوں نے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر صرف 1 سیکنڈ میں کر لیا۔ آپ کو ہوائی جہاز سے یہ سفر کرنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ اور 52 منٹ کا سمے لگتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ ہی سیکنڈ میں پورا کر لیا۔ مسجد اقصی پہنچ کر براق سے نیچے اترے، اور وہاں جتنے بھی اس سے پہلے گزرے ہیں سب کو نماز پڑھائی، یعنی سب کے امام بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور 7 آسمانوں کی سیر کی، اور ہر آسمان پر الگ الگ پیغمبر موجود تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ بیت المعمور تک گئے۔ بیت المعمور ایک ایسی جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے اور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے بار بار نعت میں سنا ہوگا، تو جان لیجئے یہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا پیڑ ہے،
زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جا کر رک جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نیچے اتاری جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہے کہ پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ باؤنڈری ہے کہ جسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پار نہیں کر سکتا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، صرف آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور خدا تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ اس کے بعد آسمانوں سے واپسی ہوئی، پہلے بیت المقدس میں اترے، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ تو محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ تھا واقعہ شب معراج کا۔ لیکن آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں کیسے کروائی۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی طویل روایت ہے کہ جب یہ تحفہ نماز امت کے لیے جو 50 وقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے تھے، تو آتے ہوئے جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ واپس جائے اور اپنے رب سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے، ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا 5 کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رب تعالیٰ ہر بار 5 کم کر دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لاتے، وہ اور کمی کا عرض کر واپس رب کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت موسیٰ کو بتائی، انہوں نے پھر وہی عرض کی کہ جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا، شرم آتی ہے۔ تو محترم حضرات، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں کروائی۔ تو اب ہمیں ان 5 نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم حضرات، اب بات کرتے ہیں عمل کے بارے میں۔ اب میں آپ کو شب معراج کا ایک عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ یہ اس رات کا بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ 27ویں رجب بعد نماز مغرب سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 6 رکعت نماز پوری کر دیں، پھر آپ ایک تسبیح لے لیں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ پورا یاد نہیں ہے تو آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی دوسرا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگے اللہ رب العزت سے، جو بھی آپ کے دل میں ہو۔ انشاءاللہ اس رات کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس اعمال کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی۔ جو بھی مانگنا چاہتے ہو آپ مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے رزق میں برکت مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اس ویڈیو کو اپنے سبھی مسلمان بھائی بہن کے جو آپ کی جان پہچان میں ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔